من شب صدیق را دیدم بخواب، گل از خاک راہ اوچیدم بخواب۔ میں نے خواب میں حضرت ابوبکر صدیق کی زیارت کی اور ان کے جہاں پہ قدم لگے اس خاک کے پاس سے میں نے پھول چنے۔ اور وہ کون سے صدیق کی خواب میں زیارت کی؟ امن الناس بر مولائے ماں، جن کے بارے ہمارے آقا و مولا نے ارشاد فرمایا تھا کہ ان کے بڑے احسانات ہیں، وہ صدیق میں نے خواب میں دیکھے۔ اور کلیم اول سینہ ماں، وہ کلیم جو اس امت کے طور کی زیارت کرنے والے ہیں، اور وہ اس امت کے طور سینہ کے پہلے کلیم ہیں، یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ ہمت او کشت ملت راچو ابر، ان کی جو ہمت ہے وہ اس امت کے لیے، اس امت کی کھیتی کے لیے بادلوں کی طرح ہے۔ بادلوں کا سایہ جیسے کھیتیوں پر ہوتا ہے، ویسے سیدنا صدیق اکبر اس دین کے لیے، اس ملت کے لیے اس بادل کی طرح ہیں۔ ثانی اسلام غار و بدر و قبر، وہ ہر وقت پہ ثانی اثنین ہیں، یعنی قبر میں بھی ساتھ ہیں، بدر میں بھی ساتھ تھے اور غار میں بھی ساتھ تھے۔ اور آگے فرمایا کہ گفتمش اے خاصہ خاصان عشق، میں نے ان سے گزارش کی اے عشق کرنے والے خاص لوگوں میں سے خاص، یعنی سب سے خاص آپ ہیں ان عشاق میں سے۔ عشق تو سر مطلع دیوان عشق، عشق پر جب کوئی دیوان لکھا جائے گا تو اس کا مطلع آپ ہی ہوں گے، یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ آگے کہا پختہ از دستت اساس کار ماں، چارہ فرما پہ آزار ماں، آپ کی شفقت کی وجہ سے، آپ کی محنت کی وجہ سے، آپ کے ہاتھوں کی وجہ سے اس امت کی بنیادیں مضبوط ہوئی ہیں۔ آپ ہمارے لیے چارہ گری فرمائیں، ہمارے مسائل کا بھی حل بیان فرما دیں۔ آگے آپ نے حضرت ابوبکر صدیق نے خواب میں جو ارشادات فرمائے وہ سنیں۔ گفت تاکہ در ہوس گردی اسیر، آپ نے فرمایا کب تک اس ہوس کی قید میں رہو گے، کب تک اس ہوس کے قیدی بن کر رہو گے؟ آب و تاب از صورت اخلاص گیر، تم کیوں نہیں صورت اخلاص سے آب و تاب حاصل کرتے؟ چمک کیوں نہیں سورہ توحید سے حاصل کرتے؟ کیا تمہارے دل کے اندر سے توحید ختم ہو چکی ہے؟ آگے فرمانے لگے بندہ حق بندہ اسباب نیست، جو حق کا بندہ ہوتا ہے نا وہ اسباب کی طرف جاتے ہی نہیں ہے۔ بندہ حق بندہ اسباب نیست، زندگانی گردش دولاب نیست، زندگی بار بار نہیں ملتی کہ اس کو اس زندگی میں کسی اور کی طرف گزار لو، دوسری زندگی ملی تو حق کے ساتھ جی لیں گے، ایسا نہیں ہونا۔ زندگانی گردش دولاب نیست، چوں علی در سازے بنانے شعیر، گردنے مرحب شکن خیبر بگیر، جس طرح حضرت علی نے سوکھی روٹی کھا کر اس کو مرحب کو ختم کیا، اس کی گردن توڑ دی اور خیبر کو فتح کر لیا، اس طرح کیوں نہیں کرتا تو؟ بے نیازی رنگ حق پوشیدہ نست، رنگ غیر از پیرہن شویدہ نست۔ بے نیازی تو یہ ہے کہ انسان کے اندر حق ہی رہے۔ یہ کیا بات ہوئی کہ رنگ غیر از پیرہن شویدہ نست، کہ غیروں کا رنگ روپ دھار لیا اور غیروں کے لباس پہن لیے اور انہی سے جا ملے، اور جب یہ موقع آیا اور ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے لگ گئے، علم غیر آموختی اندوختی، روح خیش از غازاش افروختی، تم نے غیروں کا علم پڑھا اور انہی کی پھر دلیلیں دینے لگ گئے ہو۔ یہ بات بھی تو دیکھو نا کہ تم نے انہی کا جو چہرہ تھا وہ اپنا لیا ہے، اپنا چہرہ بھول گئے ہو، اپنی اصل کو بھول گئے ہو۔ ارجمندی از شارش می بری، تم نے نیک بختی اور خوش قسمتی اور عروج کو تلاش کیا غیروں کے اندر۔ من نہ دانم تو یا دیگری، آپ فرمانے لگے مجھے یہ نہیں پتا کہ اب تو رہا ہے یا کوئی اور بن چکا ہے۔ من نہ دانم تو یا دیگری، فرد آمد کے خود را و شناخت، فرد وہی ہوتا ہے جو خود کو خود پہچان لیتا ہے۔ قوم آمد کے جز باخود نہ ساخت، قوم وہی ہوتی ہے جو غیروں کے ساتھ موافقت نہیں کرتی۔ یہ کیا بات ہوئی کہ غیروں سے مانوس ہو کہ آپ ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا شروع کر دیں؟ قطرائے آب وضوء کمبرے، حضرت علی کے غلام حضرت کمبر، ان کے
وضو سے گرنے والے جو پانی کے قطرات ہیں نا، وہ در بہا برتر از خون کیسر ہے، وہ کیسر بادشاہ کے خون سے بھی اعلیٰ اور افضل ہیں حضرت مولا علی کے غلام، کیونکہ وہ اپنے ہیں۔ اپنوں کو چھوڑ کے غیروں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، یہ کیسی ہوس میں پڑ چکے ہو۔ آخری بات جو آپ نے کی نا، اقبال بیان کرنے لگے، وہ کہتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا، دل بمحبوب حجازی بستایم زی جہت بیک دیگر پہ وستام۔ دل جو ہے نا وہ محبوب حجازی سے لگا لینا چاہیے، اس ساری جہاد کو چھوڑ کر ایک ہی طرف لگنا چاہیے، وہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات ہے۔